بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمیں آسانیاں عطا کرے، آمین۔ آج میں آپ کو ایک بڑا نصیحت آموز سبق آموز قصہ سناتا ہوں، آئیے سنتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو یہ اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لے گا وہ زمین اس کو الاٹ کر دی جائے گی، اور اگر وہ دائرہ مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر وہ شخص چل پڑا۔ چلتے چلتے ظہر ہو گئی۔ اسے خیال آیا کہ اب واپسی کا چکر شروع کر دینا چاہیے، مگر پھر لالچ نے غلبہ پا لیا اور سوچا کہ تھوڑا سا اور آگے سے چکر کاٹ لوں۔ پھر واپسی کا خیال آیا تو سامنے کے خوبصورت پہاڑ کو دیکھ کر اس نے سوچا اس کو بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لینا چاہیے۔ الغرض واپسی کا سفر کافی دیر سے شروع کیا۔ اب واپسی میں یوں لگتا تھا جیسے سورج نے اس کے ساتھ مسابقت شروع کر دی ہے۔ وہ جتنا تیز چلتا پتہ چلتا سورج بھی اتنا جلدی ڈھل رہا ہے۔ عصر کے بعد تو سورج ڈھلنے کے بجائے لگتا تھا پگھلنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ شخص دوڑنا شروع ہو گیا کیونکہ اسے سب کچھ ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اب وہ اپنی لالچ کو کوس رہا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر وہ تھا کہ بس دوڑے جا رہا تھا۔ آخر سورج غروب ہوا تو وہ شخص اس طرح گرا کہ اس کا سر اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو چھو رہا تھا اور پاؤں واپسی کے دائرے کو مکمل کر رہے تھے۔ یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کر دیا۔ جس جگہ وہ گرا تھا اسی جگہ اس کی قبر بنائی گئی اور قبر پر کتبہ لگایا گیا جس پر لکھا تھا اس شخص کی ضرورت بس اتنی ساری جگہ تھی جتنی جگہ اس کی قبر ہے۔ اللہ پاک نے بھی اسی طرف اشارہ کیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ آج ہمارے دائرے بھی بہت بڑے ہو گئے، چلیے واپسی کی سوچتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ دوستو ایک اور چھوٹا سا آپ کو میں سناتا ہوں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، کسی دوست نے لکھا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ میں ایک ہفتہ پہلے کوئٹہ کے سرکی روڈ پر اپنی گاڑی میں بیٹھا روڈ کلیئر ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک بچہ قرآن مجید لیے آیا اور بولا کہ صاحب یہ قرآن پاک لے لیں اور میری امداد کریں، میرے ابو سخت بیمار ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کتنی رقم ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ 10,000 روپے۔ میں نے پوچھا جو قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں ان کا عدیہ کیا ہے؟ وہ بولا 8,000۔ میں نے جیب سے 8,000 نکالے اور اسے کہا بھیا یہ پیسے لیں اور باقی آپ قرآن پاک اپنے پاس رکھیں، ان کا جو عدیہ ملے اس سے اپنے والد کا علاج کرائیں۔ وہ لڑکا چلا گیا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھائی نے خوب ڈانٹا، شرم آنی چاہیے آپ کو، وہ جھوٹ بول کر گیا، آپ کو یہ شکل سے ہی فراڈیا لگتا ہے اور ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں خاموش رہا اور جب گھر پہنچے تو گھر والوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ آج جب مجھے اتفاق سے CMH کوئٹہ کے اندر اپنے ڈاکٹر دوست کے پاس جانا ہوا تو میرے ساتھ بھائی بھی تھا۔ ابھی ہم اندر داخل ہوئے ہوں گے کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور کہا یہ لیں اپنی رقم، میرے والد فوت ہو گئے، اب اس رقم کی ضرورت نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ زندگی کا وہ پہلا موقع تھا کہ جب میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میرا حقیقی بھائی بھی نم آنکھوں کے ساتھ شرمندگی لیے میرا چہرہ تک رہا تھا۔ دوستو میں ہمیشہ اپنے طور پہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے آگے کوئی سوال کر لے نا، ہمیں کیا ضرورت ہے تحقیق کرنے کی،
کہ بھائی یہ کون ہے، کیا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر آپ کی میری گنجائش ہو تو ہم چپ کر کے اس کی مدد کر دیں۔ ہم بھی تو دیکھیں، جو اللہ میں نوازتا ہے تو کیا ہم اس کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے احکامات مانتے ہیں؟ کیا ہم دغا بازی نہیں کرتے؟ تو بس سوچ لیا کریں کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو کر دیں کھلی دل سے، بے شک وہ اس کی کچھ بھی پوزیشن ہو، اس نے آپ سے سوال کر لیا، بس یہ سوچیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں توفیق دے اچھے عمل کرنے کی۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔